لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. غار ہے غار سور. یہاں اس غار میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا ہجرت مدینہ کے وقت. مدینہ کے وقت یہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا. دیکھیں جو کافر ہیں حضور کو وہ ایک منصوبہ تیار کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ ادھر وہ جو ہے ایک منصوبہ تیار کر رہے ہیں. ایک طرف اللہ اپنا منصوبہ تیار کرنے والا ہے, اللہ ان سے بہترین منصوبہ تیار کرنے والا ہے. دیکھیں یہاں پر حضور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا تو حضور حضرت ابوبکر کے صدیق کے ساتھ چل کر یہاں اس غار میں آپ نے قیام فرمایا 3 دن اور 3 راتیں. دیکھیے جو کافر ہیں مکہ کے کافر حضور کو پورے مکہ میں مدینہ کے راستوں پر انہوں نے حضور کی تلاش جاری رکھی 3 دن تک. جب انہیں حضور کی کوئی خبر نہ ہوئی تو انہوں نے مکہ شہر میں ایک انعام رکھا کہ جو شخص حضور کو ڈھونڈے گا, حضور کا پتہ بتلائے گا, اسے نقدی زیورات وغیرہ سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. تو پورے مکہ کے کافر حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ کافر اس غار کے دہانے پر آن پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ گھبرا گئے. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 دن اپنے والد کے لیے حضور کے لیے یہاں کھانا لاتی رہی. دیکھیں حرم سے جبل سور کا یہ جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 6 کلومیٹر ہے. 10 سال کی بچی صبح شام اپنے والد کے لیے حضور کے لیے 3 دن کھانا لاتی رہی. مدینہ ہمارے اس طرف ہے, میرے اس طرف آپ کے رائٹ سائڈ کی طرف مدینہ ہے. تو حضور نے چوتھے دن پہاڑ سے نیچے اترے. حضور کو 8 دن لگے مدینہ پہنچنے میں. 78 میں ہوا. یہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں. مکہ شہر کی یونیورسٹی ہے, نام ہے جامعہ ام القرا. یہاں پاکستان ہندوستان سے بنگلہ دیش سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اسکالرشپ کی بیس پر یہاں اسٹڈی کرتے ہیں. دیکھیں یہاں قرآن مجید کی تفسیر سے تعلیم دی جاتی ہے. سائنسی تعلیم یہ بعد میں 1978 میں یہاں اس کا آغاز ہوا. ایڈمیشن کا یہ طریقہ ہے کہ 12ویں کلاس کے بعد یعنی انٹر کے بعد آپ کو جو میرٹ ہے 90+ مارکس ہوں, اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے. بیسک لینگویج جو آپ کو انگلش بیسک آنی چاہیے. مشکل مطابق روز محشر قیامت کا جو دن ہے یہ اسی میدان عرفات میں سجے گا. عرفات اسٹارٹ ہیئر. رائٹ سائڈ پہ دیکھیں یہاں لکھا ہے عرفات سٹارٹس ہیئر, پیلے رنگ کا بورڈ, بدایہ عرفات. یہ سارا جو ہے عرفات کا میدان ہے. ابھی ہم عرفات کے میدان میں ہم داخل ہو چکے ہیں. دوسرا دیکھیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز محشر سورج 1.25 میل نیزے کے فاصلے پر واقع ہوگا. زمین جو ہے یہ تانبے کی ہوگی. تمام بنی نوع انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, اپنے اپنے پسینے میں شیرابور ہوں گے. عرش کا سایہ ان لوگوں پر ہوگا جو لوگ ایمان والے ہوں گے. جو لوگ مومن ہوں گے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ ایمان والوں میں شامل فرمائے. مشرق سے مغرب جو اس میدان کی لمبائی ہے وہ ہے 5.5 کلومیٹر. شمال سے جنوب جو اس کی چوڑائی ہے 3.5 کلومیٹر ہے. کہ پہلے یہاں پر درخت وغیرہ نہیں ہوتے تھے. درخت جو ہے یہ 2015 کے بعد ہی لگائے گئے. جو ہے عرفات کا میدان ہے اور روز محشر قیامت کا دن اسی میدان میں سجے گا. اور یہ میدان یہاں سے بڑھ کر ملک شام تک پھیل جائے گا. اس کی جو حدود ہے جو باؤنڈری ہے. دیکھیں عرفات کے میدان میں آنا ہمارا یہاں جو مقصد ہے وہ ہے یہاں پر ہم نے دعا کرنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہاں دعا کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی تھی. یہاں ان کی ملاقات تقریباً 300 سال کے بعد یہاں ان کی ملاقات. حج کے خطبے کے بعد حضور آقا آپ یہاں تشریف لائے جبل رحمت پہاڑ کے قریب. حضور اپنی اونٹنی کی سوار پر سوار تھے. حضور نے اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر حضور نے دعا فرمائی. دعا مانگتے حضور آقا مسکرا اٹھے. صحابہ اکرام نے جب مسکرانے کی وجہ پوچھی تو حضور کہنے لگے حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کے حکم سے حاضر ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا. رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ مسجد کے مینار دکھائی دے رہے ہوں گے. آگے کی طرف مسجد کے مینار. یہ مسجد نامر ہے. تقریباً 3.5 لاکھ حجاج کرام اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں.
مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ مسجد کا کچھ حصہ جو ہے عرفات کے میدان کے باہر ہے. یہ حصہ جو باہر والا ہے حج کے دنوں میں حاجی اس حصے میں نہیں جاتے. مسجد میں سال میں 3 اذانیں ہوتی ہیں اور 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اس مسجد میں نماز ظہر ادا کی جاتی ہے, ذی الحجہ کے نماز عصر ادا کی جاتی ہے. جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے حاجی ایک ساتھ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں نماز مغرب اور نماز عشاء ایک ساتھ ادا کرتے ہیں. دیکھیں یہاں جو مسجد ہے مسجد نامرہ, اس میں حاجیوں کی جو گنجائش رہتی ہے 3 لاکھ سے زیادہ حاجی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے اس مسجد کے 64 دروازے ہیں, 6 مینار ہیں. مسجد صرف ایک دن کے لیے کھلتی ہے, 9 ذی الحجہ کے دن. لیکن حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد والی جگہ پر حج کا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. مسجد جو بنیاد ہے یہ 200 سال کے بعد رکھی گئی. اور دیکھیں یہ مسجد کا کچھ حصہ پیلے رنگ کے بورڈ سے آگے کی طرف بڑھا ہوا ہے اور یہ سرخ رنگ کے جو روڈ ہیں یہ پیدل چلنے والے راستے ہیں. ایک زیارت ہے, نام ہے نہر زبیدہ. زبیدہ خاتون تھی, جیسے بتایا خلیفہ ہارون رشید کی بیوی. 1000 سال پہلے وہ یہاں مکہ مکرمہ میں حج سے آئی. انہوں نے دیکھا کہ پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے جو پہاڑ کے ساتھ یہ بنی ہوئی دیوار سی. 1000 سال پہلے یہ نہر بنائی گئی حاجیوں کو پانی کی فراہمی کے لیے. 950 سال تک اس نہر میں پانی بہتا رہا. یہ نہر آج سے 70 سال پہلے 1970 کی دہائی میں 50 سال پہلے اس نہر کو بند کیا گیا. بند اس لیے کیا گیا کہ آج کے جدید دور میں پانی سمندر سے انڈر گراؤنڈ ہو کے یہاں تک مکہ میں پہنچایا جاتا ہے, اس لیے اس نہر کی ضرورت باقی نہیں رہی. ہمارے ایک چاچا جی ہیں, وہ یہاں تقریباً 50 سال سے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نہر زبیدہ کا پانی پیا ہوا ہے. یہ نہر 35 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نعمان سے بنائی گئی. عرفات سے مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے تقریباً 6 کلومیٹر. یہ سارا دیکھیے یہ مزدلفہ کا میدان ہے. اس پہاڑ کے اس طرف بھی یہ مزدلفہ کا میدان ہے. اس طرح رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ سرخ رنگ کا روڈ دکھائی دے رہا ہے. 4 روڈ تھے وہ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں, یہاں پر ملتے ہیں اور یہاں پر ایک روڈ بن کے آگے مینا تک جاتا ہے. یہ سارا جو ہے یہ مزدلفہ کا میدان ہے. کھلے آسمان کے نیچے یہاں پر حاجی 9 ذی الحجہ کی رات گزارتے ہیں. یہاں پر ہمارے نبی نے حج کے دنوں میں قیام فرمایا مزدلفہ میں. یہاں آپ نے نماز مغرب نماز عشاء ایک ساتھ ادا کی. اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز بھی اسی مسجد والی جگہ پہ ادا فرمائی. اور یہ مسجد کی بنیاد ہے, یہ بعد میں رکھی گئی مسجد مسجد الحرام. مزدلفہ کے میدان میں آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ مزدلفہ کے پورے میدان میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سے کنکر بکھرے دکھائی دیں گے. یہ وہ کنکر ہیں جو حاجی یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں. مینا میں ایک جگہ ہے کہلاتی ہے وادی میسر. یہاں پر ابراہا کی فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. یہ رائٹ سائڈ بھی جو خالی سی جگہ دکھائی دے رہی ہے یہ والا, یہاں پر ہاں یہاں پر حضرت عبداللہ مطلب یہاں تشریف لائے اپنے جانور لینے کے لیے. تو بعد میں ہی یہاں ابراہا کی فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. عذاب الہی کی یہ جگہ ہے. مینا میں ابھی ایک جگہ ہے کہلاتی ہے مقام اسماعیل, جسے جبل اسماعیل بھی کہتے ہیں. قربانی والی جگہ ہے. یہاں پر قربانی والا واقعہ پیش آیا. پہاڑ کے اوپر آپ کو چھوٹا سا ایسا پلر سا بنا دکھائی دے گا. یہ وہ جگہ ہے مقام اسماعیل. جگہ ہم نے دیکھی. یہاں اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے, اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی. جب چھری چلانا چاہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے. آپ کہنے لگے کہ اے میرے باپ رکیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ شاید میرے بیٹے کا ارادہ بدل گیا ہے. آپ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ اے اسماعیل کیا ہوا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے باپ آپ میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجیے, خدا کی قسم ہلوں گا نہیں. نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کھول دیے, اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دی. جب چھری چلانا چاہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کے حکم سے جنت سے دمبا لے کر حاضر ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا, دمبا رکھ دیا, دمبے کی قربانی ہو گئی. لیکن لاکھوں کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے ہیں. یہ جمرات کا ایریا ہے. یہاں پر حج کا رکن جو ہے رمی ادا کیا جاتا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنا. حاجی یہاں پر پہلے دن 7 کنکریاں مارتے ہیں, اس کے بعد 2 سے 3 دن یہااں آتے ہیں. سنت ہے 11 ذی الحج 12 ذی الحج 13 ذی الحج کو کنکریاں مارنا. حاجی تینوں شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں. یہاں پر ہی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان دکھا تھا, ان کے دلوں میں وسوسے ڈال. 8 ذی الحجہ کو یہاں مینا کے خیموں میں رہنا, یہ کام کرنا سنت بھی ہے. مینا کے خیموں کا جو کپڑا استعمال ہوتا ہے یہ فائر پروف ہوتا ہے, یعنی مینا کے خیمے
کے کپڑے کو آگ نہیں لگ سکتی اور واٹر پروف بھی ہے، ان میں بارش کا پانی بھی نہیں جا سکتا۔ 1997 میں یہاں منا کے خیموں میں آگ لگی تھی، جس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے یہاں یہ والا کپڑا استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جس کو آگ نہیں لگ سکتی۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے یہ خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان خیموں میں قیام کرنا نصیب فرمائے، آمین، آمین۔ ہمیں بھی حج کی سعادتیں نصیب فرمائے، ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ حج اور عمرے کے جتنے بھی رکن ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ہوئے وہ نیک اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے پسند آ گئے کہ آج ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ پہاڑ ہے جبل نور، نور والا پہاڑ، اس کے اوپر ہی وہ غار موجود ہے، غار ہرا۔ دیکھیں اوپر پہاڑ کے اوپر دیکھیں آپ کو کٹ سا لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پہاڑ کے اوپر دیکھیں جہاں پہ لوگ زیادہ ہے، رش ہے، کٹ سا لگا ہوا ہے جہاں پر، وہیں پر یہ غار ہے، غار ہرا۔ یہاں پر قرآن کی پہلی وحی کا یہاں نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں پر حضور پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، معلم عالم تک قرآن اور وحی کا یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، تقریباً 23 برس تک حضور پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ ان گھروں کے پیچھے سے راستہ شروع ہوتا ہے، یہ مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے، وہاں تک روڈ ہے، وہاں سے یہ پرانا راستہ ہے، یہاں سے اگر اوپر جاتے ہیں تو آپ کو 40 منٹ میں اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ نیچے سے ابھی جہاں تک روڈ بنا ہوا ہے ٹیکسی وغیرہ بھی چلاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر حضور نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ اسی غار میں گزارا، حرم سے تقریباً یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رائٹ سائڈ میں جو مسجد دکھائی دے رہی ہے 2 مینار والی، یہ وائٹ کلر کی مسجد، یہ مسجد عدل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہاں آپ مکہ مکرمہ میں جب آتے تو اسی مسجد والی جگہ پر آپ عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے۔ جنت المالا قبرستان ہے، یہ مسلمانوں کا دوسرا افضل ترین قبرستان ہے۔ مسلمانوں کا پہلا افضل ترین قبرستان جنت البقیع ہے جو کہ مدینہ شریف میں ہے، اس کے بعد یہ مسلمانوں کا دوسرا افضل ترین قبرستان ہے۔ یہاں پر حضور کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ، حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابوبکر، حضرت اسماء بنت ابوبکر، کئی صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء کرام یہاں مدفون ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں رائٹ سائڈ میں یہ قبرستان آئے گا، دیکھیں رائٹ سائڈ میں ہی یہاں سے یہ مین گیٹ ہے، یہاں پہ سلام عرض کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا صحابۃ الطیار، السلام علیکم یا ام المومنین، السلام علیکم یا دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مبارک ہستیوں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ فجر کی نماز کے وقت حضور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، جنہوں کی ایک جماعت میں یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے جب حضور کے لبوں سے قرآن کی آواز سنی تو حضور سے متاثر ہوئی۔ رائٹ سائڈ میں ابھی مسجد آئے گی 1 مینار والی، مسجد جن، یہاں پر ایک جنوں کی ایک جماعت نے حضور کے ہاتھوں یہاں اسلام قبول کیا، مسجد بنی ہے مسجد جن، کسی بھی وقت آپ پر یہاں محفل وغیرہ زیارت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اپوزٹ سائڈ میں ایک دوسری مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شجر، درخت والی مسجد۔ کافر حضور کے پاس حاضر ہوا، حضور سے کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے کوئی معجزہ دکھائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اس کو جا کر میرا سلام عرض کرو۔ کافر اس درخت کے پاس آیا، حضور کا سلام عرض کیا تو جو درخت ہے یہ اپنی جگہ سے چل کر حضور کے پاس گیا، حضور کے سلام کا جواب دیا۔ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں 1 مینار مسجد، جامنی کلر کی پیچھے چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد شجر ہے۔ تو جو کافر ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا، جہاں پر یہ درخت لگا تھا وہاں پر یہ مسجد بنی ہے مسجد شجر، درخت والی مسجد۔ اس کے علاوہ دیکھیں حجاج کرام ہمارا یہ جو زیارات کا سفر تھا وہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں ہمارے حضرت صاحب ہے مصطفی صاحب، ان کا ایک شعر ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں، آج آپ ہیں یہاں کل کسی اور کے چہرے ہوں گے، زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حي على الصلاة اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا